حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی۔ قرآن عزیز میں ارشاد ہے، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے، اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی گفتگو ایسے سمجھ سکتے تھے جیسے کوئی انسان بات کر رہا ہو۔ اللہ نے آپ سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں سے سب سے زیادہ مال عطا کیا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ آپ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی حکومت عطا کی کہ نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ اس کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ آپ سلیمان علیہ السلام کی یہ حکومت انسانوں کے علاوہ جن، حیوان اور ہوا پر بھی تھی۔ جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، ایسے ہی آپ یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی نیو رکھی۔ آپ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تجدید جنوں کی مدد سے وجود میں آئی، اور آپ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن سمندروں میں جاتے اور وہاں سے قیمتی چیزیں لا کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا جنوں کو کہ سلیمان کی ہر بات پوری کرنا، جو ہمارا حکم نہ مانے گا ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے۔ حضرت سلیمان کے لیے خدمت پیش بھی جن کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہر وقت پرندے، جانور، جن، انسان موجود رہتے، اور ایک ہدہد پرندہ سامنے رہا کرتا جو ہر چیز کی جانکاری دیا کرتا۔ ایک بار دربار سلیمانی میں آپ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو غیر حاضر پایا تو آپ نے کہا، اگر ہدہد واقعی غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ کی غیر حاضری سخت سزا کے قابل ہے، اس لیے یا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ تھوڑے وقت بعد ہی ہدہد پرندہ آ پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھ تاچھ کی تو پرندہ کہنے لگا، میں یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ ہدہد پرندہ بیان کرنے لگا، یمن کے علاقے سبا کی ایک ملکہ ہے، اور اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کی سلطنت کا تخت اپنی خاص خوبیوں کی وجہ سے بہت شاندار ہے، پر ملکہ اور ان کی قوم سورج کی پجاری ہے، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، اچھا، تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور یہ خط اس تک پہنچا دے، اور انتظار کر وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس خط میں لکھا تھا، یہ خط سلیمان کی اور سے اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس اللہ کے فرما بردار مسلم بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط ملنے کے بعد اپنے درباریوں سے پوچھا کیا کرنا چاہیے۔ اس پر درباریوں نے کہا، ہم زبردست طاقت زنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہی مشورے کی بات، آپ جیسا چاہو ہمیں منظور ہے، حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقت و شوکت والے ضرور ہیں، لیکن ہمیں حضرت سلیمان کے معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پہلے ان کی طاقت و قوت کا جائزہ لینا چاہیے۔ ملکہ سبا نے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام تک تحفے پہنچائے، صرف اس لیے تاکہ وہ جائزہ لے سکیں۔ جب یہ تحفے آپ تک پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کو غلط سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو ان تحفوں کو مجھے دے کر تم مجھے پھسلا سکو؟ تم دیکھ رہے ہو اللہ نے مجھے کتنا دیا ہوا ہے۔ جاؤ، جا کر اپنی ملکہ سے کہو، اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں فوج ایسی لے کر آؤں گا جس سے بچنا مشکل ہوگا سبا والوں کو، اور میں تمہیں جلیل کر شہر بدر کر دوں گا۔ سبھی نے جا کر ملکہ سبا سے جب بیان کرتے ہوئے بولا، حضرت سلیمان کا راج جنوں، پرندوں، ہواؤں پر چلتا ہے۔ ملکہ سبا سمجھ چکی تھی حضرت سلیمان سے لڑنا مطلب اپنی ہی موت کو دعوت دینا ہے۔ اب بہتر یہی ہوگا
جو حضرت سلیمان کہیں مان لیا جائے۔ ملکہ سبا نے اپنے شہر سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے نکل پڑی، اور جب ہوا کی مدد سے آپ کو پتہ چلا ملکہ آ رہی ہیں تو آپ نے حکم کیا کہ رانی کا تخت ان کے یہاں آنے سے پہلے لے آؤ تاکہ ملکہ سبا اللہ پر یقین کر لیں۔ جب ملکہ سامنے پیش ہوئی تو دیکھا تخت ان کے سامنے ہے جو حضرت سلیمان نے جنوں کی مدد سے منگوایا تھا۔ جب ملکہ سبا نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کو تو ان کے ایک اللہ نے طاقت، قوت اور سب دیا ہوا ہے جو کسی پر نہ تھا، تو ملکہ سبا نے بھی شرک کا راستہ چھوڑ اللہ پر یقین کر لیا۔ کچھ وقت بعد حضرت سلیمان کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی بہت بڑی جماعت ایک عالیشان عمارت بنا رہی تھی، پر جنوں کو معلوم نہ تھا کہ حضرت سلیمان کی وفات کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان عمارت کو بنتا دیکھ رہے تھے جبکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان ایک لکڑی پکڑے کھڑے تھے جب آپ کی وفات ہو گئی، پر جن اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک مدت بیت جانے کے بعد جب عمارت بن رہی تھی تو جو لکڑی آپ نے پکڑی ہوئی تھی اسے دیمک کھانے لگی اور وہ ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے آپ گر گئے اور جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان وفات کر گئے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اور جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنوں کو اس کی موت کی خبر کسی نے نہیں دی مگر دیمک نے جو سلیمان کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور اب سلیمان کی لاٹھی کا توازن خراب ہونے کی وجہ سے گر پڑا تو جنوں پر ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ میں ہوں زین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔